ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا حضور میں آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا کہ یہ سامنے کھجوروں کا پکا ہوا خوشہ آپ کی گواہی دے۔ فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ تو حضور نے اشارہ کیا تو وہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں جو معجزے سے حضور نے توڑی تھیں اس صحابی کی جھولی میں ڈال دیتے یا صحابہ کو بانٹ دیتے، وہ فخر کرتے ہم نے حضور کے ہاتھوں سے یوں توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ یہ بڑی بات ہوتی، اعزاز ہوتا، لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مان لیا؟ اس نے کہا جی میں مان گیا۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اتفاق ایسا ہو گیا جس آج کل لوگ بات کرتے تو وہ ٹوٹ کے گر گیا۔ تو حضور نے اس کھجور کے گچھے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر دور کا فخر میرے حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا، لیکن دو دور حضور کے بڑے اہم دور تھے۔ ایک جب حضور تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا، تو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا گیا۔ اور دوسرا میرے حضور کا اہم ترین دور قرب قیامت کا ہے، اور قرب قیامت میں انسانی عروج کی کہانیاں سننے میں آنی تھی، اور سائنس کا ارتقاء ہونا تھا، اور لوگوں نے اپالو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی۔ اللہ کے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا گیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، میرے محبوب کے وہاں قدم پہنچیں گے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں میرے حضور کے قدم پہنچے۔ باقی رہی بات چاند پہ جانے کی، تو لوگ چاند پہ جا کے فخر کرتے ہیں، میرے حضور تو چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں